السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ اعتقادات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر کیا ہونا چاہیے، اللہ عز و جل کا تعارف کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے دل و دماغ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں کیا خیالات ہونے چاہیے، اور عمومی طور پر انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ مادیت کے مقابلے میں اللہ عز و جل کو کیا مقام دیتے ہیں، اس کی یہ وضاحت بہت ضروری ہے۔ حق جل شانہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک اور سہیم نہیں، اس لیے کہ شرکت غیب حق تعالی شانہ قدیم اور ازلی ہے، اور اس کے وجود کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ وہ قدیم و مطلق ہے، وہ الاول و آخر ہے، اس کے سوا کسی شے کے لیے قدیم اور ازلیت ثابت نہیں۔ بزرگوں نے ان لوگوں کی تکفیر کی ہے جو حولی یعنی کہ مادہ اور صورت اور عقول کو اور آسمانوں کے قدیم ہونے کے قائل ہوئے۔ حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی شے قدیم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عالم کی کوئی شے نقصان اور عیب سے خالی نہیں۔ مادہ تو بالکل ہی اندھا اور بہرا اور نا سمجھ ہوتا ہے، اور روح اگر کچھ جانتی ہے تو برائے نام، اور اس کا علم اور ادراک ناقص اور ناتمام ہوتا ہے، اور جو ناقص اور ناتمام چیز ہوتی ہے وہ کبھی قدیم نہیں ہو سکتی۔ نیز اگر روح قدیم بالذات ہوتی تو روح پر جو مصائب اور آلام و ہموم و غموم کا ہجوم ہے وہ ہرگز نہ ہوتا، اس لیے کہ ادنا عقل والا بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ قدیم بالذات کو آلام و مصائب سے کیا واسطہ۔ معلوم ہوا کہ عالم اور عالم کے درمیان اگر کوئی چیز قدیم نہیں بلکہ سب مخلوق اور حادث ہیں۔ خداوند ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت سے سب کو پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے حیات اور علم و قدرت اور ارادہ، سمع و بصر، سننا اور بولنا، سمجھنا، کلام کرنا اور تکوین حق تعالی شانہ کی صفات کاملہ ہیں، یعنی کہ وہ زندہ اور دانا اور قدرت والا اور اختیار والا ہے، جو کچھ کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، عالم کا کوئی ذرہ اس کے علم سے غائب اور پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر چیز کی آواز اور ہر کسی کی پکار سنتا ہے، خواہ وہ زمین میں ہو خواہ وہ آسمانوں میں ہو، حتیٰ کہ ساتوں زمین پر چونٹی کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے، اور تمام عالم کی آوازوں کو بیک وقت سنتا ہے۔ ایک آواز دوسری آواز سے اس کی سماعت میں مزاحم نہیں ہوتی، اور بیک وقت تمام عالم کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ کوئی پردہ یا کوئی تاریکی، اندھیرا اس کی دید میں حائل نہیں ہوتی۔ وہ متکلم ہے، گونگا نہیں ہے، وہ مکون ہے، یعنی ایجاد و تکوین۔ قدرت اور تکوین میں فرق ہوتا ہے کہ قدرت کی وجہ سے فقط مکان و وجود کا درجہ حاصل ہوتا ہے، مگر بالفعل وجود حاصل نہیں ہوتا، اور تکوین سے بالفعل وجود حاصل ہوتا ہے۔ اس کی صفت اس کو حاصل ہے، جس کو چاہتا ہے جلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حق تعالی شانہ کے لیے یہ صفات کاملہ ثابت ہیں، اسی لیے عالم کی عجیب و غریب صنعت سراپا حکمت اس کے امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ صفت کسی مردہ اور جاہل اور غیر مختار کی نہیں۔ ایسی عجیب و غریب صنعت کا صانع تو زندہ اور عالم اور قادر اور حکیم ہی ہو سکتا ہے۔ نیز یہ صفات کمال یعنی حیات، علم و قدرت، ارادہ، سماعت و بصارت اور کلام و تکوین اللہ کی مخلوقات میں موجود ہیں، اور تمام عقلاء کے نزدیک یہ صفات کامل ہیں۔ پس اگر خالق میں یہ کمال نہ ہوتا تو مخلوق میں کہاں سے آتا؟
اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کاملہ کا نمونہ انسان میں اسی لیے پیدا کیا کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کا نشان پا سکیں اور سمجھیں کہ ہماری یہ صفات کمال خدا کی صفات کمال کا ایک ادنا سا پرتوہ ہے، ورنہ فی الواقع انسان کی صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی طرح بھی مشابہ نہیں ہو سکتی، محض اسی میں مشارکت اور لفظی مناسبت ہے جو بحث سے خارج نہیں۔ اس سے انسان کو یہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کو یہ جاننا چاہیے کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات ذاتیہ اور دوسری صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ ذات ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو سکے، جیسے علم اور قدرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم اور قدرت کے ساتھ موصوف ہو سکتا ہے اور اس کی ضد جہل اور عجز کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتا، یعنی معاذ اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مردہ اور جاہل، عاجز، مجبور، بہرا، اندھا، گونگا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ موت اور جہالت اور عاجزی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ عیب اور نقصان ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بالکل پاک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ ذات کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہو سکے مگر ان کا تعلق غیر کے ساتھ ہو، جیسے کہ مارنا، جلانا، عزت دینا، ذلت دینا، رزق دینا اور نہ دینا۔ ایسی صفات کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ جہاں ذات دونوں ضدین کے ساتھ موصوف ہو سکے، یہ صفات فعلیہ صفت تکوین میں داخل ہیں، گویا کہ صفت تکوین ان سب کا اجمالی ہے اور یہ سب اس کی تفصیل ہیں۔ اگر حق تعالیٰ سبحانہ کو صفت تکوین حاصل نہ ہوتی تو تمام عالم اور اس کی عجیب و غریب صنعتیں ظہور میں نہ آتی، یعنی وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے کلمہ کن سے پیدا کرتا ہے اور کسی سامان و اسباب کا محتاج نہیں۔ کن سے پیدا کرنا نام تکوین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مخلوق کو پیدا کرنے میں، اس کے معاملات کو چلانے میں، اس مخلوق میں سے بھی کسی کی صفات کے یا کسی بھی مخلوق کے محتاج نہیں۔ وہ بس صرف کہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں، وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، کن فیکن، ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ بھئی وہ اللہ جب چاہتے ہیں تو ہو جاتی ہے۔ حق سبحانہ وتعالیٰ تمام کلیات و جزیات کا عالم ہے، آسمانوں و زمینوں کا کوئی ذرہ اس کا احاطہ علم سے باہر نہیں، اس لیے کہ جب تمام اشیاء کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو ان اشیاء کا عالم بھی ضرور ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ خالق اور صانع کو اپنی مخلوق اور مصنوع کا علم نہ ہو۔ یعنی بعض بدبخت یعنی فلاسفہ یونان وغیرہ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو حق تعالی شانہ کو جزیات کا عالم نہیں مانتے اور نہیں جانتے اور اپنی بے عقلی سے اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی علم حق سبحانہ وتعالی کی ایک صفت اور قدیم انکشاف بسیط ہے جو تمام اشیاء کے احوال مختلفیہ متضادہ کو بیک وقت بیک آن محیط ہے۔ آنن واحد میں زید کو موجود اور معدوم، زندہ اور مردہ، بیمار اور تندرست، عزیز اور ذلیل وغیرہ وغیرہ تمام کلی جزئی احوال کے ساتھ اپنی اپنی اوقات مخصوصہ علی الوجہ الاحاطہ جانتا ہے۔ ازل سے ابد تک ایک ہی انکشاف بسیط ہے جس میں ذرہ برابر بھی تغیر کی آمیزش کا امکان نہیں۔ تکثر اور تعدد تعلقات اور متعلقات کے اعتبار سے ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا ہو وہ نہ جانے، جبکہ وہ بہت باریک دیکھنے والا اور مکمل خبر رکھنے والا ہے۔ جبکہ ایک شخص ایک ہی وقت میں کلمہ کو مختلف قسموں اور احوال متغیرہ اور اعتبارات متضادات کے ساتھ جان سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں کلمہ کو اسم بھی اور فعل بھی اور حرف بھی، ثلاثی بھی اور رباعی بھی، مغرب بھی اور مبنی بھی اور منصر بھی اور غیر منصر بھی وغیرہ وغیرہ جان سکتا ہے۔
اور کلمۃ اللہ لفظ وضع لمعانی مفرد کے آئینہ میں کلمہ کے تمام متضاد اور مختلف اقسام کو ایک ہی وقت میں مفصل طور پر دیکھ سکتا ہے، تو کیا وہ علیم و خبیر انکشاف بسیط اور علیم محیط کے آئینہ میں تمام کائنات کو مختلف اور متضاد احوال کے ساتھ بیک وقت مفصل طور پر نہیں دیکھ سکتا؟ تقدم و تاخر جو کچھ بھی ہے وہ معلومات میں ہے، اس کی صفت علم ہے، صفت علم بے چوں و چہوں ہے، اس میں تقدم و تاخر کے احکام جاری نہیں ہوتے، وہ ایک انکشاف بسیط ہے، وہ تمام مخلوقات سے متعلق ہے اور وہ تعلق بھی مجہول الکیفیت ہے۔ بندہ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ تو اپنی صفت علم کے تعلق کی کیفیت بیان کر کہ تیری صفت علم کی طرح معلومات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، تو کبھی بھی اس کے بیان پر قادر نہ ہوگا۔ پس جب بندہ کی صفت علم کا تعلق بھی مجہول الکیفیت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت علم کا تعلق اگر مجہول الکیفیت ہو تو کیا استبعاد ہے؟ حق جل شانہ قادر مختار ہے، ایجاب یعنی اضطرار کی آمیزش سے منزہ و مبرہ ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ فلسفہ یونان نے اپنی صفاحت اور بے خردی سے ایجاب و اضطرار کا کمال سمجھ کر حق تعالی شانہ سے اختیار کی نفی کی ہے، اور ان بیوقوفوں نے واجب الوجود کو معطل اور بیکار سمجھا اور حق تعالی شانہ سے سوائے ایک مصنوع یعنی عقل اول کے صدور کے قائل نہیں، اور تمام حوادث کو عقل فعال کی طرف منسوب کرتے ہیں جن کا وجود سوائے ان کے وہم کے کہیں ثابت نہیں، اور ان کے گمان میں ان کو حق تعالی شانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بس ان نادانوں کو چاہیے تھا کہ اضطراب اور اضطرار کے وقت عقل فعل سے التجا کرتے اور اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے، حق تعالی شانہ کی طرف رجوع نہ کرتے، کیونکہ اول تو حوادث عالم کا تعلق حق تعالی شانہ سے نہیں، دوم یہ کہ حق تعالی شانہ ان کے گمان میں فاعل مختار نہیں بلکہ فاعل بالاعجاب و اضطرار ہے، بلیات کے دفع کرنے کا اس کو اختیار نہیں، پس اس کی طرف رجوع کرنے سے کیا فائدہ؟ اس فرقہ ضالہ یعنی کہ فلاسفہ کی دو چیزیں طرز امتیاز ہیں، ایک احکام منزلہ اور اخبار مرسلہ کی تکذیب اور استہزاء اور عداوت، اور دوسرے اپنے مطالب واہیات مقاصد کے ثابت کرنے میں جو تلبیس و تلمیح اور خبط اس گروہ کو لاحق ہوا ہے وہ کسی اور گروہ کو لاحق نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نبوت کی دعوت جب افلاطون کو پہنچی جو ان بختوں کا رئیس تھا تو جواب میں یہ کہا، ہم ہدایت یافتہ اور تعلیم یافتہ قوم ہیں، ہمیں کسی ہادی اور معلم کی حاجت نہیں۔ اس بیوقوف کو چاہیے تھا کہ اس شخص کو جا کر دیکھتا کہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مادہ زادوں اور اندھوں اور کوڑیوں کو نابینا کو بینا کر دیتا ہے، جو ان کی طور حکمت سے کہیں بالا و برتر ہے۔ افلاطون کو چاہیے تھا کہ خود حاضر ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حالات کا مشاہدہ کرتا اور پھر جواب دیتا۔ بے تحقیق اور بے دیکھے ایسا جواب دینا کبر و نخوت کی دلیل ہے۔ یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں یہ بنیادی طور پر نفس پرست بھی ہوتے ہیں، یعنی اپنے اندر کے آدمی سے باہر نہیں نکلتے اور اسی میں ہی وہ اتنے مگن اور مشغول رہتے ہیں کہ اس میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو بھی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں خود بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی اس بات کو سکھانا ہے، سمجھانا ہے کہ اس وقت جو مٹیریلسٹک سوچ بن رہی ہے لوگوں کی، اس کے اندر جو مادیت پرستی آ رہی ہے کہ ہر وقت چیزوں کو پہچاننا، چیزوں کو دیکھنا، چیزوں پہ یقین کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے دور ہوتے چلے جانا، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ آنے والی نسلوں کو اس بات کو سمجھانا ہے۔ ویسے تو شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے، جتنے بھی اقوام اور ملتیں اور امتیں آئی ہیں ان میں یہ باتیں تھیں کہ وہ غافل ہو کر مادیت کی طرف رجوع کرتے تھے، لیکن ان کو سنبھالنے والے انبیاء علیہ نبینا تشریف لاتے اور ان پہ محنت کرتے اور ان کو سنبھالتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے رخصت ہو چکے، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امت کو یہ مادیت کے اثرات سے باہر نکالنا اور مادیت کے اثرات ان کے دل اور جان سے محو کر دینا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حیثیت اور ان کی ذات کو دل و جان میں پیوست کر دینا، قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی
اس چیز کے لیے محنت کا مستحق ہے اور اس کو بھی محنت کرنی ہے اور وہ بھی آگے تک پہنچائے۔ آپ کی اور میری بھی یہی کیفیت ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور اپنے آنے والے بچوں کو اور موجودہ بچوں کو ان سب تک ہم اپنی حکمت و بصیرت کے ساتھ اللہ کی پہچان کرواتے چلے جائیں، دلیلوں کے ساتھ۔ کھلی بات ہے، انشاءاللہ العزیز پھر مزید بات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔